12واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ تمام ناظرین و سامعین کو PATF اسلامک انفو کے چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ ترجمہ: اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس کا رزق، وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو، ہر چیز روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ سابقہ آیت میں ظاہر و باطن پر مطلع ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف تمہارے احوال سے ہی باخبر نہیں بلکہ وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ہر ذی روح حیوان پر دابہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی جاندار کی غذا بنے اور اس میں اس کی روح کی بقا اور جسم کی نشو و نما ہو۔ مستقرن، اس میں ظرف، قرار پکڑنے کی جگہ۔ مستودع بھی ظرف ہے، ودیعت رکھے جانے کی جگہ۔ مستقر سے مراد اس دنیا میں اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، مستودع سے مراد اس کی قبر ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے دن کی جولان گاہ کو مستقر اور اس کی رات کی آرام گاہ کو مستودع کہا گیا ہے۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ ان الفاظ کا مفہوم سمجھنے کے بعد اب آیت میں غور فرمائیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ دنیا میں ان گنت قسم کے جانور ہیں اور ہر قسم کے اتنے افراد ہیں کہ ان کا شمار کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ تو کون ہے جو چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ممولے سے لے کر شہباز تک، مینڈک اور جھینگے سے لے کر مگرمچھ تک، ہر جاندار کو اس کی مخصوص خوراک مطلوبہ انداز پر بلا ناغہ بہم پہنچا رہا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ وہ یہ ذمہ داری اٹھا سکے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا لنگر خانہ کھلا ہوا ہے، جس کا دسترخوان کرم بچھا ہوا ہے۔ ہر چیز کو بروقت اس کی خوراک مہیا کر دی جاتی ہے۔ یہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کی ضرورت کا انتظام خود فرمائے گا۔ اگر خدا بند کریم کو ہر چیز کا ٹھکانہ معلوم نہ ہو تو اسے خوراک کیسے پہنچائے گا؟ اب جب ہر چیز کو اس کی غذا مہیا کی جا رہی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور مرنے کے بعد بھی جہاں جہاں کوئی مدفون ہوگا اس کا بھی اسے علم ہے۔ اے کفار، وہ خدا جس سے کسی چٹان میں چھپا ہوا کیڑا بھی مخفی نہیں، جو رات کے اندھیروں میں تاریک غار میں رینگنے والی چیونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے، تم ہزار اس سے چھپنے کی کوشش کرو، اس سے چھپ نہیں سکتے۔ سورہ ہود آیت نمبر 7۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ: اور وہی خدا ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ زمین اور آسمان پیدا کیے تاکہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے لحاظ سے، اور اگر آپ انہیں کہیں کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا۔ سورہ ہود آیت نمبر 7 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے بیان کے بعد اب اس کی قدرت کاملہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں کائنات کی تخلیق کی مدت کو 6 ایام 6 دن کے لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے پہلے کئی مقامات پر بتایا جا چکا ہے کہ یوم کا لفظ جس طرح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کی مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اہل زبان مطلق وقت کے معنی میں بھی اسے استعمال کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یوم بمعنی دن کا آغاز تو سورج کی تخلیق کے بعد ہوا، اور یہ جس زمانے کا ذکر ہے اس وقت نہ سورج تھا اور نہ اس کا طلوع و غروب، نہ دن تھا اور نہ رات تھی، اس لیے یہاں اس کا یہ معنی تو ہرگز نہیں لیا جا سکتا، بلکہ مطلق وقت کے معنی میں ہی یہ مستعمل ہوا ہے، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق 6 دوروں میں پایہ تکمیل تک پہنچی۔ ہر دور کی مقدار کتنی تھی اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کی وضاحت نہ قرآن کریم نے کی ہے اور نہ سنت نبوی میں اس کا ذکر ہے، اور نہ ہی تخلیق کائنات کی تفصیل، اس کے دوروں کا تعین، ہر دور میں روح پذیر ہونے والے تغیرات کا بیان قرآن کے اغراض و مقاصد میں داخل ہے۔ آج اس آیت کی وضاحت کے سلسلے میں جہاں اور ورق گردانی کی، وہاں دور غلامی کے ابتدائی ایام کی ایک مقتدر اور مشہور شخصیت کی نگارشات کے مطالعے کا موقع بھی ملا۔ ان کا یہ مضمون 100 سے زیادہ صفحات پر پھیلا ہوا ہے، لیکن افسوس کہ تسکین قلب کا سامان نہ مل سکا، بلکہ ان کی ذہنی مرعوبیت پر دل بری طرح تل ملاتا رہا۔ ان کے اس طویل مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں جو کئی مقامات پر مذکور ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق 6 دن میں ہوئی،
یہ بات مبنی بر حقیقت نہیں بلکہ یہود کے مذمومات باطلہ کے پیش نظر کہی گئی ہے۔ انہی کا ایک فقرہ سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں دنیا و مافیہا کا 6 دن میں بننا بطور بیان حقیقت واقع نہیں بلکہ نقلاً علی اعتقاد الیہود کہا گیا۔ گویا قرآن کو اظہار حقیقت اور بیان صداقت سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ اسے تو فقط قسم پر الزامی حجت قائم کرنا ہے۔ چلو اس وقت تو حجت قائم ہو گئی اور کام چل گیا، لیکن جب کہ سائنسی تحقیقات نے یہودی مفروضات کو غلط ثابت کر دیا، تو اب فرمائیے عصر حاضر کے طالبان ہدایت کے لیے قرآن میں کون سی جاذبیت پائی گئی؟ آج اسے کون اللہ تعالیٰ کا کلام مانے گا؟ اس کے دوسرے دلائل پر کون اعتماد کرے گا؟ ستت ایام، 6 یوموں کی جو تحقیق میں نے پیش کی ہے اور جسے بیشتر مفسرین نے پسند فرمایا ہے، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا اور صفحوں پر صفحے لکھتے چلے گئے، صرف یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ان دنوں سے مراد یہی ہمارے 12-14 گھنٹے کے دن ہیں۔ چنانچہ داد تحقیق دیتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ علماء اسلام نے بھی جہاں جہاں قرآن مجید میں دنیا و مافیہا کے 6 یوم میں پیدا کرنے کا ذکر آیا ہے، یوم کی مدت بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ کسی نے تو ایام سے ایام آخرت مراد لیے ہیں، جس کے ہر ایک دن کی مقدار 1000 برس کے برابر خیال کیا، اور کسی نے ستت ایام سے ستت احوال مراد لیے ہیں، اور کسی نے ستت اتوار، اور کسی نے مجرد الحین الوقت۔ مگر جب ہمارا یقین یہ ہے کہ اس باب میں جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ نقلاً علی اعتقاد الیہود ہے، نہ کہ بطور بیان حقیقت، تو ہم کو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مقالات سر سید، حصہ چہارم، صفحہ 68۔ اب آپ خود ہی فیصلہ فرماویں کہ اس قسم کا انداز تفسیر کہاں تک پسندیدہ ہو سکتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 7 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس سے یہ بتایا گیا کہ ارض و سماوات سے پہلے پانی کی تخلیق ہو چکی تھی، اور یہی اصل کائنات ہے اور یہی منبع حیات ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، یعنی ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کی زندگی کا سامان فراہم کیا۔ اس پانی کی حقیقت کیا تھی؟ کیا وہ یہی پانی تھا یا کوئی مایا بہنے والی چیز تھی جسے سیال ہونے کی مناسبت سے پانی فرمایا گیا؟ واللہ تعالی اعلم۔ سورہ ہود آیت نمبر 7 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے لحاظ سے؟ تخلیق انسان کا مقصد بتایا کہ یہ دیکھنا ہے کہ انسان کو عقل و عمل کی جو گراں قدر قوتیں بخشی گئی ہیں انہیں وہ کس طرح استعمال کرتا ہے۔ کیا اس کے علم و عمل سے گلشن ہستی میں بہار آتی ہے یا تباہی اور بربادی کی خاک اڑنے لگتی ہے؟ کیا وہ اپنی زبان اور اپنے قلم کو انسانیت کے چاک گریبانوں کو رفو کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یا وہ انسان کی قبائے شرف کو تار تار کر دیتا ہے؟ کیا اس نے اپنی ساری صلاحیتیں نفس پرستی، عیش کوشی اور فتنہ پردازی میں ہی صرف کر دیں، یا اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا؟ اس آزمائش کے لیے حضرت انسان کو پیدا فرمایا گیا۔ یہ دنیا کھیل کود کا میدان نہیں ہے بلکہ امتحان گاہ ہے۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے خوب غور و فکر کر لینا چاہیے کہ یہ ہمیں کدھر لے جائے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 7 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اگر آپ انہیں کہیں کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، خود تو وہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں، اور اگر انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سمر عزیز کو یوں ہی ضائع نہ کرو، ان قوتوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے وبال جان نہ بنو، تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، بارگاہ خداوندی میں تمہاری پیشی ہوگی اور تم سے ان اعمال پر محاسبہ کیا جائے گا، تو الٹا الزام لگانے لگتے ہیں کہ جس کتاب کی آیتیں پڑھ کر تم ہمیں سناتے ہو یہ تو کوئی جادو منتر کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 8۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: اور اگر ہم ملتوی کر دیں ان سے عذاب کچھ عرصے تک، تو از راہ مذاق کہیں گے کہ کس چیز نے روک دیا ہے اس عذاب کو؟ وہ کان کھول کر سن لیں، جس دن عذاب آ جائے گا ان پر تو نہیں پھیرا جا سکے گا ان سے، اور گھیر لے گا انہیں وہ عذاب جس کا وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 8 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ تو از راہ مذاق کہیں گے کس چیز نے روک دیا ہے اس عذاب کو، یعنی ان منکرین حق کا نرالا انداز ہے، جب ان کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو اسے رد کر دیتے ہیں، جب ان کے اس بلا وجہ انکار پر عذاب الہی سے ڈرایا جاتا ہے تو بڑی شوخی اور بے باکی سے کہتے ہیں لے آؤ اس عذاب کو، دیکھیں تو وہ کیسا ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی حکمت اور مصلحت کے باعث نزول عذاب میں تاخیر فرماتا ہے تو اسے اس کا احسان خیال نہیں کرتے، اور ان مہلت کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے الٹا تانے دینے لگتے ہیں کہ کہاں گیا وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 8 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور گھیر لے گا انہیں وہ عذاب جس کا وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جب مقررہ گھڑی آ پہنچے گی تو عذاب الہی تم پر نازل ہوگا،
اس وقت تم چلاؤ گے، شور مچاؤ گے، بھاگنے کی کوشش کرو گے، لیکن سب بے سود، وہ عذاب تمہیں نیست و نبود کر دے گا۔ اس لیے ان مہلت کی گھڑیوں کو ضائع نہ کرو، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، آؤ توبہ کرو، معافی مانگ لو، بخش دیے جاؤ گے۔ یہاں پر 12ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ نبی کریم سے دعا ہے کہ جن آیات کا مفہوم ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سبسکرائب کرنے پر سامنے آنے والے بیل کے نشان کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارے اگلے آنے والے رکوع کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔